لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نبی علیہ السلام نے جب امت بنائی تو ہجرت کے بعد معیشت کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا. رعایا پوری ایک سلطنت مدینہ وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. تاجروں کی بڑی ترین برادری وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود غزوہ خندق کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے اور کسی نے بدبودار چربی پھینکی تو ایک صحابی وہ بھاگے اور اس چربی کو کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے کہ میں تھوڑا سا اس کو دھو دھا کے پی لوں گا تو کچھ میرا گزارا ہو جائے گا، میرے بچوں کا گزارا ہو جائے گا. انبیاء نے قومیں بنائی ہیں اور قومیں دل سے بنتی، معیشت سے قومیں نہیں بنتی، عمارتیں کھڑی کرنے سے قومیں نہیں بنتی، کارخانے بنا لینے سے قومیں نہیں بنتی. قومیں جب بنتی ہیں جب دل بنتا ہے. مومن جب بنتا ہے. آپ آگے آ جانا، سائڈ میں آگے آ جائیں. مومن جب بنتا ہے جب اس کا دل بنتا ہے. تمام نبیوں نے دلوں پہ محنت کی. حضرت آدم کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں. آپ نے محنت دلوں پہ کی کہ دل کے اندر اللہ کا تعلق قائم کرو. تمام اعمال کا مخزن، تمام اعمال کا محور دل ہے، اور دل میں جو عقل ہوتی ہے وہ دماغ میں عقل نہیں ہوتی. ہم عقل کو انٹیلیجنس سے ناپنا شروع کر دیتے ہیں. عقل انٹیلیجنس کا نام نہیں ہے. ایک آدمی کتنا ذہین ہے، کتنا سمجھدار ہے، اس کا نام عقل مند نہیں ہے. کتنے ذہین لوگ ہیں ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ آپ اولڈ ہاؤسز میں رہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ کھانستے ہیں تو رات کو نیند نہیں آتی، آپ کے لیے میڈ مقرر کر دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ برالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے 7 بیٹے تھے، اور کئی بیٹے وکیل، کئی جج، کوئی کیا تو کوئی کیا. تو فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوش برالحق سے ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو سب لوگ نوکر سے کہتے ہیں پانی لے کے آؤ. برالحق خود دوڑ کے جاتا ہے، پانی لا کے میرے ہاتھ میں دیتا ہے، مجھے خود پانی پیش کرتا ہے، میری خود خدمت کرتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو عقل کی معراج پر ہیں اور جن کے ریسرچ پیپرز چھپتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نوبل انعام ملتے ہیں، اور ان کی ریسرچ اتنی گہری ہوتی ہے کہ پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہمیں عقل ہوتی. جس عقل کو اللہ نے مانگا ہے وہ ھدی للمتقین میں ہے. قرآن ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کس بندے کو عقل ہے وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. کس کو عقل ہے، کسی کو فہم ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے جو عقل مند ایسا ہو جو اس سے نصیحت حاصل کرے. ہمیں اگر قرآن سے نصیحت سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ مدکر نہیں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے سمجھدار نہیں. ہمیں قرآن کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں قرآن اور حدیث کی بات واضح ہی نہیں ہو رہی. قرآن پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے، واٹس ایپ دیکھنے سے کوئی الجھن نہیں ہوتی. 4 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ جائیں گے، 4 گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جیسے ہی قرآن کھولیں گے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. کمپیوٹر پہ گیم کھیلیں گے کئی گھنٹوں، لیکن قرآن آدھا گھنٹہ پڑھنے سے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. نماز کے لیے کچھ دیر مسجد میں پہلے چلے گئے تو ٹائم ان کا ویسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. نماز کے بعد 5 منٹ مسجد میں بیٹھ گئے تو جی ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے لیے ہمارے ساتھ بہت زیادہ آزار لگے ہیں، مولوی صاحب کی طرح ہم کوئی فارغ تو نہیں. اس کے اوقات جو ہیں وہ دین کے مصرف میں خرچ ہوتے ہیں تو وہ فضول لگتا ہے، اور جب مال کمانے کے مصرف میں خرچ ہوتے ہیں یا اپنے لطف اندوزی کے مصرف میں خرچ ہوتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے مصرف میں خرچ ہوتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. یاد الہی اور ذکر اللہ سے دل غافل، جب دل غافل ہوتا ہے تو نمازیں بے روح کی ہو جاتی ہیں. گنے اور بانس میں فرق ہے کہ گنے کے اندر رس ہوتا ہے اور بانس کے اندر رس نہیں ہوتا. ہم بھی دیکھنے میں انسان ہیں، دیکھنے میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مذہبی رسومات جیسے ہندو ادا کرتے ہیں اپنی، وہ ہفتے میں ایک بار مندر چلے جاتے ہیں، ہم بھی ہفتے میں ایک بار مسجد چلے جاتے ہیں. ان میں اور ہمارے اندر کیا پیسے کی طلب ان کو، مال کی طلب ان کو ہے، مال کی طلب ہمیں بھی ہے. اچھے عہدے کی طلب ان کو ہے، اچھے عہدے کی طلب ہمیں بھی ہے. ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو جی مستقبل فیوچر بنانا ہے، اولاد کو کینیڈا بھیج دو، امریکہ بھیج دو، جرمنی بھیج دو، اچھا فیوچر بنانا ہے تو یہ کرو. یہ طلب اہل کفر میں ہے، یہ طلب ہم مسلمانوں میں بھی ہے. تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں دل کا فرق ہے. ہم رزاق اس نوکری کو نہیں سمجھتے، ہم رزاق اس باس کو نہیں سمجھتے. لیکن مسئلہ ہے کہ آج مسلمان اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے دل کا اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی خواہش اس کو گرا کے رکھ دیتی ہے. دل اللہ کی یاد میں جب ہی جاتا ہے جب انسان دل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. جب دل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو مسلمان بنتا ہے. ورنہ ظاہر میں مسلمان اور کافر کا ایسا نہیں کہ کافر کی ناک نیچے لگی ہے، مسلمان کی آگے لگی ہوتی ہے. مسلمان تو دل سے مسلمان بنتا ہے. ہم کب دل سے مسلمان بنیں گے؟ کب ہمارا دل اللہ کی یاد میں دھڑکے گا؟ کب ہمارے دل کو اللہ سے تعلق نصیب ہوگا؟ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جب ہمارا دل اللہ ہی کو ترجیح دے گا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور فضولیات کے اندر ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا؟ گناہ کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے، گناہ کے بغیر زندگی میں انٹرٹین نہیں ہے، مزہ نہیں آتا. موسیقی تو جو شیر ہو گئی کہ موسیقی سننا اور موسیقی لگانا، موسیقی کان میں آنا جیسے کہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. ابن مسعود سے فرمایا کہ آپ یہ آواز آ رہی ہے، رسول اللہ آ رہی ہے. کانوں میں انگلیاں دبا کے رکھی اور چلتے گئے. پھر پوچھا آ رہی آواز کا یا رسول اللہ؟ نہیں آ رہی. تو کانوں سے انگلی نکال لی. بانسری کی آواز، اس لیے کہ دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا. جو چیز اللہ سے تعلق کاٹ رہی تھی اس کی وجہ سے کانوں کو بند کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تعلق اللہ سے کٹ جائے. جب دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے الجھن ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا آیا تو امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا کہ کھانا ہے؟ تو ابھی کوئی نہیں ہے کھانا. اور گھر میں ایک تاکچہ تھا اور تاکچے میں وہ کھانا الماری جیسے ہوتی وہاں کھانا رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلدی سے کھانا نکال کے پیش کرنے لگے تو دیکھا کھانا پتھر کا بن گیا. اللہ نے اس کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. اس کھانے سے دل میں غفلت پیدا ہو سکتی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے ایسا کیا کہ کچھ سیب خریدے حرام مال کے، کچھ سیب خریدے حلال مال کے، اور سب کو آپس میں مکس کیا اور مکس کر کے حضرت کے پاس لے کر آیا تو وہ، اور پھر ان جن کو مکس کیا تو اس پہ خفیہ سا نشان لگا دیا کہ ایک نظر میں دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے.
شاہ صاحب کے پاس احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لے کر آئے تو تھیلا پکڑا اور تھیلے سے وہ سیب نکالے جو حرام مال کے تھے اور فرمانے لگے یہ میرے کام کے نہیں، یہ تمہارے کام کے ہو سکتے ہیں، میرے کام کے نہیں ہے، لے جاؤ. کہ دل اللہ کی طرف ایسے جڑ چکا تھا. تو یہ دل ہی ہے جو ایک نبی اور ایک امتی میں فرق کرتا ہے کہ نبی کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور امتی کے لیے ہے کہ اپنے دل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر لائے اور اللہ سے جوڑے. دل سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، صرف سجدے کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. جب انسان دل سے مسلمان ہوتا ہے، دل اس کا اندر سے پکا ایمان والا ہوتا ہے تو وہ ایمان چھلکتا ہے. وہ ایمان نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم کہ نور ان کا چھلک رہا ہوگا. میں نے اس کے اوپر چند باتیں عرض کی. ہماری مسجد یہ آیت آئی تھی سورۃ الحدید کی. یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کا نور اصل میں مومنوں جو قیامت کا دن ہوگا اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے کہ سورج تو سوا نیزے پہ ہوگا مگر وہ گرمی کے حساب سے سوا نیزے پہ ہوگا. چھت کے فاصلے پہ سورج کھڑا ہوگا، وہ گرمی کے حساب سے ہوگا مگر وہ روشنی نہیں دے رہا ہوگا. قیامت کے دن اندھیرے شدت کے ساتھ ہوں گے اور ایسی شدت کے ساتھ اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سلجھا ہی نہیں دے گا. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ اہل ایمان کے اندر سے نور نکلے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم کہ ان کا نور ان کے ایمان کا نور ہوگا. ان ایمان کے نور میں دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک، اس ایمان کے نور میں روشنی ہوگی. حافظ قرآن کو کہا جائے گا تیرے ایمان کے نور سے 10 بندے مستفید ہو سکتے ہیں. شہید سے کہا جائے گا تیری شہادت کے نور سے 10-20 بندے مستفید ہو سکتے ہیں. عالم سے کہا جائے گا تیرے ایمان کے نور سے اتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. چنانچہ جتنے لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو اختیار دیا جائے گا اپنے نور کا دروازہ کھولو، ان کو اندر شامل کر لو، وہ اس کی سفارش میں شامل ہو جائیں گے. تو نورہم یسعی بین ایدیہم، تو ایمان کا نور یوں چمکے گا. اور ایمان کا نور اس کے رستے کو وہ جہاں چلتا جائے گا اس کے رستے کو روشن کرتا جائے گا. جیسے گاڑی کے آگے لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو وہ گاڑی کی لائٹ اندھیرے میں دکھاتی جاتی ہے، انسان آگے بڑھتا جاتا ہے. ایسے اللہ رب العزت ایک تو نور دکھائیں گے اور ایک نور میں ٹھنڈک ہوگی. روایتوں میں آتے حضرت ابوبکر صدیق جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پکارے کہ اے اللہ ابوبکر صدیق کو جلدی سے جہنم کے اوپر سے گزار دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان کے نور سے میری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. اور جب ایمان والے جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم چیخے گی جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے ایمان میں ایسی ٹھنڈک ہے جو میری آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے. اللہ اکبر کبیر. یہی تو قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت، حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے اس سے پوچھیں گے کہ طرف حل امتلأتی، وہ کہے گی فیقول حل من مزید، وہ کہے گی اے اللہ اور بھی چاہیے. تو اللہ رب العزت حدیث میں آتا اپنا قدم رکھیں گے اس کے اوپر تو جہنم کہے گی قط قط، اے اللہ بس بس، میرا پیٹ بھر گیا. یعنی اللہ کے نور سے وہ آگ سمٹ جائے گی اور جہنمیوں کے لیے کافی ہو جائے گی. اس میں اور زیادہ مانگنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ نور ایمان کا دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تابعی، مجھے اس وقت سے یاد نہیں، فتح الشام میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ قیصر کے ایک وزیر نے اپنی شہزادی کو، جو کہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو اس کو ایک مرتبہ دیکھتا تھا تو مبہوت ہو جاتا تھا، یعنی کچھ دیر تک وہ دنیا کو بھول جاتا تھا کہ وہ اچھی اتنی خوبصورت. اللہ نے اس کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی. لوگ کہتے تھے یہ قلوپترا ہے، اور وہاں سے پھر نام چلا اور پھر خوبصورت لڑکیوں کے اوپر وہ قلوپترا کہ اس کی آنکھیں ایسی بڑی ہیں، اس کی ناک ایسی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی خوبصورت تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بندہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ان کی اسٹریٹجی ہمیں پتہ چل جائے تو پھر کمال ہو جائے گا. چنانچہ ان کو بند کر دیا کمرے میں ان کے ساتھ. اس کو کیا انہوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو کہا میں کھانا نہیں کھاؤں، تیرے ہاتھ کھلایا وہ کھانا نہیں کھاؤں. تب مجھے دیکھ لو. تو کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دیکھ سکوں. تو کہنے لگی کہ میں تو یہاں سے جا نہیں سکتی کہ بادشاہ نے مجھے قید کیا ہوا ہے، لہٰذا میں یہاں بند ہوں. 3 دن تک وہاں رہے اور 3 دن تک نظر جھکائی. جب 3 دن کے بعد باہر نکلی تو ایمان کا نور تو اس میں بھی چھلک رہا تھا. تو کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید، ایک پتھر کے پاس، الی حجر او حدید،
کسی پتھر کے پاس بھیجا تھا، یہ کسی لوہے کے پاس بھیج دیا تھا مجھے کہ جس کے اوپر میرے وجود کا کوئی اثر ہی نہیں. ایمان کا نور دل میں ایسا مستقیم تھا کہ ایک وقت کی حسینہ کمرے میں بند ہے مگر اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکی. نہ صرف یہ کہ ایمان کو ہلا نہیں سکی بلکہ اس نے خود مدد کی کہ ہمارے محل کا یہ والا راستہ ہے اور یہ والا راستہ ہے، اس راستے سے تم نکل جاؤ، بادشاہ تمہیں چھوڑ دے گا. اور بادشاہ نے بہت پیشکش کی کہ تم کسی طرح میرے ساتھ شامل ہو جاؤ مگر یہ شامل نہ ہوئے کہ ایمان کا نور ساتھ چلا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ مدینے میں رہ کے کچھ عوارضات تھے. سورہ توبہ کے اندر پورا ان کا واقعہ موجود ہے. تو وہاں پر روم کے ایک بادشاہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ سنا ہے کہ تمہارے مالک آج کل تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، تم میرے پاس آ جاؤ اور میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں مراعات دوں گا اور تمہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا اور تمہیں میں سپاہ سالار بناؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے اس خط کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا. قریب میں تندور جل رہا تھا، اس آگ میں ڈال دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ مجھے خط لکھا، مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے میرے ایمان کو اتنا چھوٹا کیسے سمجھ لیا. میں اتنے وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہیں اٹھائی تو میرا ایمان اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس نے مجھے اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ میں آفر دوں گا تو یہ چل کے آ جائے گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا. اس نے میرے ایمان کو اتنا چھوٹا کیسے سمجھ لیا. اللہ اکبر. ان کے دل اتنے مضبوط تھے ایمان کے اوپر. ہمارے دل ایمان پہ مضبوط نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز خواہش نفس. جو انسان خواہش نفس کا جتنا عادی ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. کیا آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے خواہش نفس کو معبود بنایا ہے. کہ خواہش نفس کہ میرا یہ دل کر رہا ہے. اب اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز ہے ناجائز، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. بادشاہ محمود کے جو غلام تھے ایاز، وہ ان سے بڑی محبت بڑا تعلق رکھتے تھے. تو وہ ذرا کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی اس سے محبت کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے ہمیں بتائیے. تو 2-3 امتحان مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں جن میں سے ایک میں بتاتا ہوں. مولانا رومی نے لکھا کہ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے بیت المال کا سب سے قیمتی ہیرا ہے اور یہ آپ کے پاس پتھر ہے، آپ اس کو توڑیے، موتی ہے. میں کہا توڑیے. تو وزیر کہنا بادشاہ سلامت کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے محل کا سب سے قیمتی موتی ہے، فلاں جگہ سے آیا تھا، اس کی قیمت اتنے علاقے اتنے گاؤں ہیں، آپ اس کو نہ توڑوائیں، یہ آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے. بادشاہ نے کہا بہت سمجھدار آدمی، اس کو کچھ ہدیہ انعام دیا. پھر دوسرے کو بلایا، پھر چند وزیروں کو بلایا، سب نے منع کیا. ایاز کو بلایا، ایاز یہ ہیرا توڑ دو. ایاز نے پہلے ہی پتھر اٹھایا تھا، ہیرے موتی پہ مارا اور موتی کو توڑ دیا. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم نے موتی کیوں توڑا؟ کہ بادشاہ سلامت آپ کا حکم توڑنے کا تھا لہذا توڑ دیا. آپ کے حکم کے سامنے میں نے اپنی عقل کو بڑا نہیں سمجھا اور ان سبوں نے اپنی عقل کو آپ کے حکم سے بڑا سمجھا. اس قیمت کو، ان پیسوں کو جو اس ہیرے اور موتی کی آ رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی کی حکایت کے بعد، حکایت آپ سب نے سنی ہوگی دوستو، اللہ کا حکم اور میری خواہش نفس انسان کو مار دیتی. خواہش نفس ہے کبھی سوتے رہو. خواہش نفس ہے اور حکم ہے کہ صبح جلدی اٹھو، حکم ہے کہ فجر میں پہنچو، حکم ہے کہ اذان کا جواب دو، حکم ہے کہ فجر کے وقت تم صف اول میں بیٹھے ہوئے یا مسجد میں حاضر ہو،
یہ حکم، مگر خواہش نفس ہے کہ سوتے رہو، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے بارے میں خیال نہیں ہے، اس کے بارے میں توجہ نہیں، اس کے بارے میں محنت نہیں، اس کے بارے میں طاقت موجود ہے مگر اس کا استعمال نہیں، تو خواہش نفس بڑی ہو گئی۔ خواہش نفس ہے کہ رات میں وہاں جائیں، گھومے پھریں، جب ظاہری بات ہے رات کو لیٹ سوئے گا تو تہجد میں کیسے اٹھے گا، مصلی کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، مصلی کے اوپر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی خواہش ہی مر جائے گی۔ آہستہ آہستہ خواہش نفس اتنی غالب آئے گی کہ نیکی کی خواہش مر جائے گی، نیکی کی تمنا مر جائے گی، اور نیکی کی حسرت مرنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، کئی میرے پاس نوجوان آئے، ایک وقت تک آئے کہ بہت پریشان، ابھی بھی کچھ لوگوں کا پیغام آتا ہے، بہت پریشان ہے۔ کیا پریشان؟ مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھنے ہو رہا، اور کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، بچہ نوکری کی وجہ سے پریشان۔ ٹھیک ہے، وہ پریشانی اپنی جگہ۔ ارے بابا، کبھی اپنے بچے کی دین کی اتنی فکر ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، 15، 16، 17 سال عمر، روایات کے مطابق، بعضے کے مطابق اس سے کم عمر، جدا ہوئے، اور جدائیگی کے ساتھ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، 40 سال کی عمر میں نبوت ہوئی، بعض روایت میں 37 سال کی عمر میں نبوت ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العزت علم عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب 40 کو کراس کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں، کسی گھر کی آزمائش کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں۔ جیل کے اندر 7 سال حضرت یوسف وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے 7 سال وقت گزارا، 7 سال وقت گزارنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، بادشاہ سلامت کے حکم پر خدمت کرتے ہیں ملک کی، 7 سال کاشتکاری ہوتی ہے، مسلسل 7 سال کاشتکاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد قحط پڑتا ہے، ایک پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال کنعان سے کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے غلہ مانگتے ہیں، حضرت یوسف پہچان جاتے کہ میرے بھائی ہیں۔ پھر 1 سال اور گزرتا ہے، پھر دوسرا سال گزرتا ہے، یعنی چھٹا سال پہنچ جاتا ہے، اور 7ویں سال کی دہلیز ہے، یعنی یہ 14 سال ایک سرسبزی کے، اور پھر 7واں سال قحط کا، یہ 14 سال اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرے، اور 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، اور یہ 21 سال کا پیریڈ یہ بنتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی اس حساب سے 23 سال دوسرے اور 21 سال، تقریباً 40 سال سے اوپر کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر ساری روایت کو جمع کیا جائے تو تقریباً 53 یا 51 سال کا عرصہ بنتا ہے، میں نے سبق میں پڑھایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ اوہو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ابا آپ کا بیٹا بادشاہ ہے، چھوڑو، یہ بتاؤ اس کے دین کا کیا حال ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، کیسے جی رہا ہے، میں نے یہ پوچھا اس کے دین کا کیا حال ہے۔ اللہ ابا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، الحمدللہ اس کا ایمان سلامت۔ پیغمبروں کی ترجیح دل پہ ہوتی، ایمان پہ محنت ہوتی، اور ایمان پہ سب سے پہلا ڈاکہ پڑتا ہے خواہش نفس کا۔ خواہش نفس کو قابو کرنے کے لیے 7 سال کی عمر میں حکم دے بچے کو نماز پڑھاؤ، کیا جی؟ وضو برقرار رکھے گا، طہارت برقرار رکھے گا، طہارت کا طریقہ سیکھے۔ 7 سال کے بچے کو کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، نہیں ہوتے بچے 7، بڑی مشکل سے 5 سال 6 سال میں بچے جا کے پوٹی ٹرین ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے 7 سال کی عمر میں بچے کو کیا آ رہا ہوتا ہے؟ مگر شریعت نے کہا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ اذا کانوا 7 سنین، اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول آئے۔ نہیں پڑھتے تو 10 سال کی عمر میں ان کو مارو، شریعت نے مارنے کا کہیں بھی اجازت نہیں دی، مگر 10 سال کی عمر میں یہ ہے کہ ان کو مارو کہ وہ نماز ضرور پڑھیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، حق اس کو کسی بھی طرح نماز پہ لگاؤ، کیونکہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نفس پہ کنٹرول کرواتی ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرواتی ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو طول دینا شروع کرتے ہیں، خواہشات
ایک خواہش، دوسری خواہش. ایک مثال ہے، باہر سے برگر کھانا ہے، ایک دن کھا لیا، اگلے دن پھر دل کرے گا، پھر کھا لیا، اگلے دن پھر دل کرے گا، پھر اگلے دن پھر دل. روزانہ دل کرے گا باہر کی چیز کھائے. اپنے نفس کو روک دے گا، 2 مہینے بعد کوئی کہے گا کھاؤ گے، چھوڑو یار، کھانا کھاؤ. کیونکہ نفس کو النفس کا طفل الصغیر، نفس چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے. اس کو جس چیز پہ بہکاؤ گے بہک جائے گا. نفس کو گناہ پر بہکاؤ گے تو یہ گناہ کا عادی ہوگا. نفس کی حرام خواہشات پوری کریں گے تو یہ مزید حرام خواہشات پوری کروائے گا. ایک پوری کروائیں گے تو یہ دوسری مانگے گا، دوسری پوری کرائیں گے تو یہ تیسری پوری کر. ان عدا عدوک فی جنبک، تیرا نفس تیرے پہلو میں بیٹھے، یہ تیرا دشمن ہے. اس کو جتنا قابو رکھ سکتے ہو رکھو، اس کو قابو کرو، اس کو زبردستی اٹھاؤ نماز کے لیے، اس کو زبردستی اٹھاؤ تہجد کے لیے، اس کو زبردستی اٹھاؤ. ایک بہت بڑے سائیکٹرسٹ ڈاکٹر، میں نے ان سے پوچھا کہ سارے سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں مریض کو سونے دو، فجر نہ پڑے کوئی مسئلہ نہیں، سونے دو. آپ کہتے ہیں مریض 5 بجے اٹھ جائے، کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ جو بھی دماغی مریض ہوتا ہے نا، وہ اپنے دماغ کی مان کے ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کی مان کے ہوتا ہے. کیونکہ اس کا دماغ اس کو کہہ رہے ہوتے تم ایسے ہو گے، ہاں میں ایسا ہوں، ہاں میں ایسا ہوں. اگر عورت کو جوان رہنا ہے تو وہ پکی رکھے کہ میں جوان ہوں، میں بڈھی نہیں ہوں، میں بوڑھی نہیں ہوں. اس طرح سفر حج میں خاتون تھی ماشاءاللہ 55 پلس ایئرس تک، 60 تک تھی. تو اس نے کہا خبردار جو کسی نے مجھے بڈھی کہا. چلنے میں وہ سب سے آگے، چلنے میں سب سے آگے، ایسی سپیڈ میں بھاگتی تھی کہ کوئی مجھے بڈھا نہیں کہہ سکتا. اور اللہ نے بھی اس کو ٹانگیں بھی ایسی دی تھی، سارے بیٹھ کے ٹانگیں دبا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. بیچ تک گئے ہو، کیا ہو گیا، چلو. تو کیا ہوا؟ جب اپنے آپ کو دماغ سے مان لیتے نا کہ میں ایسا ہوں، تو پھر آپ ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب اپنے آپ کو ایسا مان لیتے ہیں، دماغ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو دماغ جری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز خواہش نفس. خواہش نفس میں 2 درجے ہیں. پہلا درجہ حرام خواہشات، قطعا ناقابل قبول ہے. نفس پہ سختی کریں. نفس پہ سختی جب کریں گے تو پھر نفس اپنے جوہر دکھائے گا. نفس پہ سختی نہیں کریں گے، اپنی ذات پہ سختی نہیں کریں گے تو یہ سست ہوتا جائے گا. اپنی ذات پہ سختی کریں. جب سختی کریں گے تو اس کے پھر بائسپس بنیں گے، پھر اس کے مسلز بنیں گے، پھر یہ یعنی ایمان کے مسلز بنیں گے. سختی نہیں کریں گے، بھئی اس دکان پہ جانا تو بھی موٹر سائیکل پر، اس پہ بھی جانا تو بھی موٹر، ٹانگیں تو کام ہی نہیں کریں. تھوڑا سا چلے گا تو پھر پریشان ہو جائے گا، تھوڑا سا چلے گا تو تکلیف میں آ جائے گا. تو نفس اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے اور ہم اس کو کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں، تو ہم کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے. اس پہ سختی کرنی پڑے گی. تو خواہش نفس کا پہلا درجہ حرام خواہش، کہ حرام خواہش اس نفس کی قطعاً پوری نہ کرے، اور جتنا زور لگانا ہے لگائے اس نفس کے خلاف کہ اس کی حرام خواہش کبھی بھی پوری نہ کرے. اس سے پہلے دیکھیں میرے اللہ کا امر کیا، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو پورا کریں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، پہلی چیز خواہش نفس، دوسری چیز سستی. ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق لگانا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، مگر سستی کھا جاتی، کاہلی کھا جاتی. کون جائے؟ وہ سستوں کا سیمینار ہوا نا، تو ایک آدمی نے کہا آپ لوگوں میں جو سب سے زیادہ سست ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو سارے سست لیٹے ہوئے تھے، سب نے لیٹے لیٹے ہاتھ کھڑے کر لیے. تو ایک سست لیٹا ہوا تو درمیان میں اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. کہتے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ. اس کے پاس چل کے کیا کہتے ہیں، سب سے بڑے سست صاحب آپ نے تو ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا. کیوں نہیں کھڑا کیا؟ تو میں نے کہا کون ہاتھ اٹھائے. کہا بھی بھائی تو واقعی سست ہے. کہا آپ تو دنیا کے سب سے بڑے سست لگ رہے ہیں. کہ نہیں تو کیوں؟ جی میں سستوں کے سیمینار میں جا رہا تھا تو میں نے بھائی سے کہا کہ تم چلو، تو وہ کہتا کون جائے.
تو اس لیے وہ سب سے زیادہ سست ہے، وہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو نفس ایسا سست ہے، جب یہ دین کے کاموں میں سستی دکھائے تو آپ زبردستی چستی دکھائیں۔ جب یہ اللہ کی اطاعت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم پورے پارے کی تلاوت کریں، مگر آدھا پارا تلاوت کرنے کے بعد، ایک ربع تلاوت کرنے کے بعد سستی ہے۔ کل تو پڑھا تھا، چلو آج ایک دن ناغہ کر لیتے پھر کل پڑھیں۔ کہ نفس کو بہکاؤ کہ کل ناغہ کریں گے، آج تو پڑھو، پھر اگلے دن پھر لے کے بیٹھ جاؤ۔ نفس کے اوپر سختی کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز جو کہ دل کو بننے نہیں دیتی، سب سے پہلی چیز اتباع نفس، اتباع ہوا، خواہشات۔ دوسری چیز سستی آپ کو اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی۔ سستی ہوتی ہے کہ انسان دینی مجالس میں نہیں جاتا، سستی ہوتی ہے اہل اللہ موجود ہوتے ہیں ان کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، چیز سستی ہو رہی ہے۔ سستی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو سستی ہوگی، پھر اگلے دن پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن پھر سستی۔ تو سستی کا کیا علاج ہے؟ حضرت تھانوی کو کسی نے کہا حضرت سستی یہ عمل نہیں کر سکا، آپ علاج بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے میں ایک نیا علاج بتاؤں گا۔ ٹھیک، ہاں یہ تو ہے کہ وہ جو نیا علاج بتایا ہوگا آپ اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک اور وظیفہ دوں گا۔ یوں تو میں آپ کو وظیفے ہی دیتا چلا جاؤں گا، اچھا یہ نہیں کر سکتے تو یہ والا وظیفہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے کرنے کے لیے یہ تو وظیفوں کا ٹرک بن جاؤ گے بھائی۔ یہ سستی ہے، سستی کا علاج سستی نہیں ہے، سستی کا علاج چستی ہے۔ اپنے آپ کو حرکت میں رکھو۔ جب اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں گے، مار پتھلہ بہ گیا ملا، پتھلہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، نہیں، سستی نہ دکھائیں۔ سستی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کور کرتا ہے کہ سستی کا علاج چستی ہے، کہ کسی دین کے کام میں مجھے پیچھے، جو میری ذمہ واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں مجھ سے سستی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ ان کے دو علاج اور ہیں، ان دو چیزوں کو کور کرنے کے لیے دو علاج۔ پہلا علاج، جب انسان کا دل اللہ سے ہٹتا ہے تو اس لیے ہٹتا ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ نہیں رہتا۔ اتباع نفس، اتباع ہوا، خواہش کی پیروی جب ہوتی ہے جب انسان کا دل گندا ہو چکا ہو، ورنہ پہلی دفعہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اور جب 1000 دفعہ کر رہا ہوتا ہے دھڑلے سے کرتا ہے، اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، کر رہا ہوں بس صحیح ہے، اس میں اللہ غفور رحیم ہے، معاف۔ دوستوں کو بتا، دوستوں سے شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہی بند کر دیتا ہے۔ بنیادی وجہ اللہ سے تعلق کی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق کی کمزوری وہ ہمیں دور کرنی ہے۔ اللہ سے تعلق کی کمزوری دور کرنے کی بہت سی تدبیریں، دو چار باتیں ذکر کرتا ہوں، جو جس پہ عمل کرنا چاہے کر لے۔ اللہ سے تعلق بنائے تنہائی کے ذکر سے۔ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھے تو 15 منٹ ذکر کریں، 10 منٹ ذکر، 10 منٹ میں 1 منٹ ایسا ضرور ملے گا جب اس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا۔ اللہ نے نا دل کو زبان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، زبان دل کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ دل زبان کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ جب آپ زبان سے اللہ 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 کہتے ہیں، کان سے اللہ 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 سنتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل پہ اس کا اثر جانے لگتا ہے، اور بالکل اثر جانے لگتا ہے، اور جب بالکل اثر دل میں اترنے لگتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ زبان سے اللہ کا نام لینے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک غیر مسلم عورت نے اسلام قبول کیا تو ہمارے استاد جی نے ان سے پوچھی کہ آپ نے کس لیے اسلام قبول کیا؟ کہ یہ مسلمان جب بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ان کے یہ والے کلمے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے ہر کلمے میں اللہ ہے، انشاءاللہ، بسم اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ہر کلمے میں ان کا خدا موجود ہے، ان کے ہر بات میں ان کا خدا موجود ہے۔ تو خدا تو ایسی ہونا چاہیے جو ہر چیز میں موجود ہو۔
تو مجھے ان کلمات کا اثر، حالانکہ اس کو دیگر مسلمانوں کی حرکتیں نہیں پتہ تھی، ٹھیک، لیکن اس نے ظاہری کلمات کو اتنا خوبصورت سمجھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا۔ اور کتنی کتابیں، نسیم سحر کے چھوکے کتابیں 7 جلدیں 8 جلدیں اس کی آ چکی ہیں، کہ جس میں ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے واقع بہت بڑے مزے کے واقعات۔ مولانا کلیم اللہ صاحب انڈیا کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ تو حضرت نے، یعنی حضرت کے ہاتھ پہ ایسے ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا کہ اللہ کے نام میں ایسی چاشنی، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ دل پہ اثر ضرور کرتا ہے۔ ایک اور چیز، ہماری نمازیں بے روح ہیں، اگر نمازوں میں روح پیدا ہو جائے تو بھی اللہ سے کنیکٹیوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے غفلت کی خواہشات پہ نہیں جاتا، پھر اس کے مزاج میں سستی نہیں آتی۔ ایک تو ذکر اللہ، ذکر الہی، یہ نہیں کر سکتا تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یاد نماز پڑھی، بھول گیا بھائی نماز پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اتنی غفلت والی ہماری نماز ہوتی ہے، اتنی بھولی بسری ہماری نماز ہوتی ہے۔ ایک طریقہ کار ہے، آج ذکر کرتا ہوں، اپنی نماز کو ایسا بنائیں کہ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ نماز میں اللہ کی یاد آئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے اندر سستیاں ہیں کہ وضو خانے میں گپیں چل رہی ہوتی ہیں، مسجد میں اور مسجد میں بھی گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، مسجد کے اندر جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر جناب آتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آدھا منٹ رہ گیا، اب گھر سے چلیں گے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے اور مسجد کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، کبھی 1 رکعت رہ رہی، کبھی 2 رکعت رہ رہی۔ نماز پڑھنی ہو مرد نے، عورت نے، تو مسجد میں بیٹھ کے، آج کل تو مسجد میں بیٹھ کے واٹس ایپ سن رہے ہوتے ہیں اور جواب دے رہے ہوتے ہیں، میسج پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پورے خطبے میں، پورے نماز میں موبائل میں لگے ہوتے ہیں لوگ، جناب جواب جا رہے، جناب کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے نا، صاحب مسجد میں بیٹھے۔ ارے تھوڑی دیر اللہ کے گھر آیا تو اللہ کے ہو جاؤ نا، کسی منسٹر کے سامنے بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہو۔ جب نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھے تو کچھ دیر، 1-2 منٹ، 3-4 منٹ مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری نماز کو اچھا کر دیجیے، میری نماز میں آپ کا دھیان، میری نماز میں آپ کی توجہ، میری نماز میں وہ ہو جائے کہ ذکر ذکر اللہ، میری نماز میں وہ ہو جائے کہ گویا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا فَإِنَّهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چلو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تصور نہیں بن سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم ایسا ہو کہ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار تو یہ تو ہے نا، اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، سوئے ہوئے جاگتے ہوئے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے پلیٹ میں مکئی کے دانے تمہارے سامنے رکھے ہیں، ایسے اللہ کے سامنے ساری مخلوق ایسے ہے، جیسے تم ہر دانے کو الگ سے دیکھ رہے ہو، اجتماعاً بھی دیکھ رہے ہو، ایسے ہی اللہ تم کو بھی ایسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کوئی 2-4 منٹ پہلے مسجد آئیں، اللہ سے دعا، اللہ مجھے اچھی نماز نصیب فرما دیجیے۔ خواتین کے لیے تو آسان ہے، مصلی پہ بیٹھے تو بیٹھنے سے، نماز پڑھنے سے پہلے 2-4 منٹ پہلے اللہ سے دعا مانگے، پھر کچھ دیر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کریں، مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹیں۔ جب کچھ دیر مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹیں گے تو نماز میں چند لمحوں کے لیے اللہ سے تعلق جڑے گا، اور پھر یہ تعلق آہستہ آہستہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر خشوع بھی نصیب ہوگا، خضوع بھی نصیب ہوگا، جسم کی حرکت بند ہونا شروع ہو جائے گی، نماز کے کلمات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، پھر 2-3 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے، پھر دوبارہ یاد آئے گا، پھر بہتری ہوگی، پھر دوبارہ بھول جائیں گے، پھر دوبارہ یاد آئے گا، مگر ابھی جو یاد آئے گا تو 2-4 دنوں کے لیے، ہفتے ڈیڑھ کے لیے یاد آئے گا، پھر آپ بھول جائیں گے، پھر یاد آئے گا تو 2-4 ہفتوں کے لیے یاد آئے، پھر یوں نماز میں جب اللہ سے تعلق بنے گا تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر نماز میں اللہ سے تعلق بنے گا، پھر ہر مشکل پھر وہ ہو جائے گی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ آتا آپ
فضائل الصلاۃ، فضائل الصلاۃ، کچھ مسئلہ آپ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک کوتاہی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ میں ابھی حدیث پڑھا رہا تھا، میرے دل میں ہے کہ میں اس کے اوپر مضمون بھی لکھوں اور بڑے رسائل میں بھیجوں۔ واضح احادیث میں نبی علیہ السلام کسی کے گھر بھی جاتے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے اندر بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر کام نماز سے شروع ہوتا۔ بستی میں داخل ہوتے پہلے نماز پڑھتے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتے۔ اتنا رجوع اللہ، ہمارا تو نماز فرض کے اندر اللہ سے رجوع نہیں بنتا، لیکن آپ کا کیا تھا کہ نماز میں اللہ سے تعلق بند جاتا تھا، جڑ جاتا تھا۔ جب یہ ہوگا تو دل کا زنگ ختم ہونا شروع ہو۔ یہ میں نے ایک ترکیب بتائی ذکر اللہ کی، ایک ترکیب بتائی نماز کی، ایک ترکیب ہے قرآن مجید پڑھنے کی، کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، لیکن سب سے زیادہ مجرب اس کے اندر نماز ہے۔ ذکر وہ بھی بعد میں، تلاوت قرآن وہ بھی بعد میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بھی قرآن میں، ذکر اللہ سے زنگ اترتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، اور نماز بھی قرآن میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز نفس پہ قابو دلاتی ہے، دل پہ قابو دلاتی ہے۔ جب نماز نفس پہ، دل پہ قابو دلاتی ہے، نماز سستی کا علاج ہے کہ سستی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتی ہے نماز، اور نماز بہت ساری چیزوں کا علاج ہے۔ تو جب ہم اس طرح کرتے تو دل غفلت سے نکلتا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ کا دل غفلت سے نکلے گا آپ کی کوشش سے، شیخ کی توجہات سے دل غفلت سے نہیں نکلتا۔ آپ کی اپنی کوشش سے دل اللہ کی یاد میں آئے گا، آپ کا دل میں سٹیمنا بنے گا، مضبوطی آئے گی گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نکلنے کی، اللہ سے تعلق بنانے کی۔ تو غافل دل ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ نبیوں نے محنت کی، دلوں پہ محنت کی، معیشت پہ محنت نہیں کی۔ معیشت تو تابع ہے، ہمارے ہاں بس یہ ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارے پیسے، وہ مولوی کامیاب ہے، وہ تاجر کامیاب ہے جو بڑے بزنس مین، چھوٹا تاجر کامیابی نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت پیسہ ہے تو کامیابی ہے، بہت مال ہے تو کامیابی ہے۔ ہماری زندگی کے مختلف ڈیکیڈز ہیں، ایک حصہ ہماری زندگی کا ہے جس میں صرف کھیل کود ہوتا ہے، ہر جگہ ہمیں کھیل کود ہی نظر آتا ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو جو مرضی کر دو، اس کو کھیل چاہیے، گیند چاہیے، بیٹ چاہیے، فٹ بال چاہیے، کھیلنے کی چیزیں چاہیے۔ آج کل کے بچے تو ایڈوانس ہو گئے، ان کو کمپیوٹر چاہیے، اسی میں کھیلنا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا میاں آپ روزانہ کم از کم 2 گھنٹے فٹ بال کھیلیں۔ اگلی دفعہ آیا تو اور موٹا، آپ کو میں نے کہا 2 گھنٹے فٹ بال کھیلنا، 2 گھنٹے فٹ بال کھیل، 1 گھنٹہ بڑھا دو۔ اگلی دفعہ آیا تو مزید موٹا، تو پہلے تم 120 کلو تھے، ابھی 150 کی، کیا مسئلہ؟ فٹ بال تو 3 گھنٹے فٹ بال کھیل رہے ہو۔ پھر ہاں ڈاکٹر صاحب میرا پی سی بھی خراب ہو گیا فٹ بال کھیل کھیل۔ وہ بے وقوف، یہاں کھیلنے کا تھوڑی بولا تھا، میدان میں کھیلنے کا بولا تھا۔ تو دیکھو جی، ایک بندہ کھیلتا ہے، اس کی کھیل میں ایکسپرٹیز بڑھتی ہے۔ جب آپ نماز میں شوق سے لگو گے تو نماز میں ایکسپرٹیز بڑھیں گی، ذکر میں ایکسپرٹیز بڑھیں گی، نفس پہ قابو آئے گا، اپنی ذات پہ قابو آئے گا، دین میں ترقی ہوگی۔ آج سے 10 سال پہلے دین میں جہاں کھڑے تھے آج وہیں کھڑے، آج سے 10 سال پہلے تہجد کی توفیق نہیں تھی آج بھی نہیں، تو کیا ہے؟ کون سا دیندار بنا ہوا ہے یہ آدمی؟ آج سے 10 سال پہلے نہ حدیث پڑھی نہ قرآن، آج تک نہیں پڑھا، تو کہاں ترقی ہے دین کے اندر؟ تنزلی ہی تنزلی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں دینداری، دین پر عمل، اور علم اس میں انسان یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے، ایک جگہ سٹل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو اوپر جاؤ گے یا نیچے آؤ گے۔ تو اب اس کی بنیاد ہے دل کا غافل ہونا۔ جب ہمارا دل غافل ہوگا تو پھر ہم اللہ سے دور ہوں گے۔ تو اس کی کوشش کیجئے، یہ 2-3 باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا